अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जमात हफ्तम यानी 7वीं जमात की साइंस की किताब से पहला सबक ग़िज़ा के अज्ज़ा के अहम पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने 6वीं जमात से 11वें सबक के अहम पॉइंट्स के बारे में जाना था। दोस्तों, उस वीडियो का सिलसिला भी यानी 6ठी जमात से भी समाजी इल्म के वीडियोस बनाई जाएगी और उसके साथ साथ 7वीं जमात की साइंस की किताब से भी वीडियो आपके सामने पेश की जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी अहम है उन दोस्तों के लिए जिनका बीएड में मेथड बायोलॉजिकल साइंस है और फिज़िकल साइंस है। उनके लिए ये वीडियो काफ़ी मायने रखती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाय किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सबक से पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा, ग़िज़ा हमें फ़राहम करती है। दोस्तों, ग़िज़ा हमें क्या फ़राहम करती है? तो दोस्तों, जवाब आपके सामने ये रहा, तवन्नाई, यानी ग़िज़ा हमें तवन्नाई फ़राहम करती है। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। इस सबक से अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, ग़िज़ा के लाज़मी अज्ज़ा हैं। दोस्तों, ग़िज़ा के लाज़मी अज्ज़ा कौन से हैं? देखें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, चर्बियाँ, विटामिन और नमकियात। दोस्तों, ग़िज़ा जो हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, चर्बियाँ, विटामिन और नमकियात पाए जाते हैं, यानी उसी को ग़िज़ा के लाज़मी अज्ज़ा कहा जाता है। उसके साथ साथ आप ये भी याद रखें दोस्तों कि उसके अलावा ग़िज़ा में पानी और रेशे भी पाए जाते हैं। ये भी हमारी ग़िज़ा के लाज़मी अज्ज़ा हैं। उन्हें हम मख्फियात, उसको इंग्लिश में हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट्स की जांच के लिए इस महलूल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट्स की जांच के लिए इस महलूल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है या फिर नहीं, उसकी जांच के लिए कौन से महलूल का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों, जवाब आपके सामने ये रहा, आयोडीन, यानी आयोडीन के ज़रिए ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर नहीं, आयोडीन के महलूल से मालूम किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, ग़िज़ा में आयोडीन डालने पर ग़िज़ा का रंग इसमें तब्दील हो जाता है और इसकी मौजूदगी को ज़ाहिर करता है। दोस्तों, ग़िज़ा में आयोडीन डालने पर ग़िज़ा का रंग कौन से रंग में तब्दील हो जाता है और इसमें किसकी मौजूदगी को ज़ाहिर करता है? तो दोस्तों, जवाब आपके सामने ये रहा, यानी ग़िज़ा में आयोडीन डालने पर ग़िज़ा का रंग नीले रंग में तब्दील हो जाता है, जो कि इसमें नशास्ता या फिर कहें कार्बोहाइड्रेट्स की मौजूदगी को ज़ाहिर करता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, ग़िज़ाई अज्ज़ा में चर्बी की जांच के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है या फिर इसको इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ग़िज़ाई अज्ज़ा में चर्बी की जांच के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिससे ये पता चलता है कि ग़िज़ा में चर्बी मौजूद है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, सफ़ेद कागज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ग़िज़ा में चर्बी मौजूद होती है तो सफ़ेद कागज़ नीम शफ़ाफ़ हो जाएगा, यानी किसी ग़िज़ाई शय की थोड़ी सी मक़दार अगर लें और सफ़ेद जो कागज़ है उस पर रगड़ेंगे तो कागज़ नीम शफ़ाफ़ हो जाए तो हम ये समझेंगे कि उसमें चर्बी मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, ग़िज़ाई अज्ज़ा में प्रोटीन की जांच के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी ग़िज़ाई अज्ज़ा में प्रोटीन की जांच किस तरीके से की जाती है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, कॉपर सल्फ़ेट 2% और सोडियम हाइड्रोक्साइड 10% महलूल को लेकर ग़िज़ाई अज्ज़ा में प्रोटीन की जांच की जाती है
اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ غذا میں پروٹین کی جانچ کے دوران کاپر سلفیٹ اور سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ ڈالنے پر غذا کا جو رنگ ہوتا ہے سرخ مائل یا کہیں بنفشی رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو کہ پروٹین کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، اس میں زیادہ نشاستہ یعنی کاربوہائیڈریٹس پایا جاتا ہے۔ دوستو وہ کون سی غذائی اشیاء ہے جس میں نشاستہ یعنی کاربوہائیڈریٹ زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، چاول یعنی رائس میں کاربوہائیڈریٹس یعنی نشاستہ زیادہ پایا جاتا ہے، جس کے فیصد کی اگر ہم بات کریں تو دوستو 78.2% یا پھر 78.2% نشاستہ چاول میں پایا جاتا ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، اس میں زیادہ چربیاں پائی جاتی ہے۔ دوستو زیادہ چربیاں کس میں پائی جاتی ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، تیل یعنی آئل میں زیادہ چربیاں پائی جاتی ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں دوستو، اس میں زیادہ پروٹین پایا جاتا ہے۔ دوستو کس میں زیادہ پروٹین پایا جاتا ہے؟ دوستو غذائی اشیاء میں کئی قسم کے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں، لیکن ان اجزاء کی مقدار مختلف غذائی اشیاء میں مختلف ہوتی ہے۔ تو دوستو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کس میں زیادہ پروٹین پایا جاتا ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، انڈا یعنی ایگ۔ اگر انڈا 100 گرام کا ہوگا تو اس میں پروٹین کا فیصد دیکھیں دوستو 13.3 گرام، یعنی زیادہ پروٹین انڈے میں پایا جاتا ہے 13.3 گرام۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ رہا، بڑھتے ہوئے بچوں کو مخوی غذا ضروری ہوتی ہے جس میں یہ زیادہ ہو۔ دوستو یہاں پر سوال میں ہی جواب ہے کہ بڑھتے ہوئے بچوں کو کیا ضروری ہوتی ہے، یعنی کون سی غذا ضروری ہوتی ہے؟ تو جواب ہمارا یہ رہے گا دوستو کہ مخوی غذا۔ تو اب سوال ایسے پوچھ لیا جائے کہ بڑھتے ہوئے بچوں کو مخوی غذا ضروری ہوتی ہے جس میں یہ زیادہ ہو، یعنی کیا زیادہ ہو؟ تو جواب یہ رہا دوستو، پروٹین۔ دوستو شخص کی عمر اور اس کے کام کے لحاظ سے اس کو کاربوہائیڈریٹس اور چربیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور بڑھتے ہوئے بچوں اور بالغوں کے لیے مخوی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے لیے ایسی غذا جن میں پروٹین زیادہ ہو، جیسا کہ دودھ، دالیں اور گوشت وغیرہ کا، بچے اور بالغ لوگ اس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ قلیل مقدار میں وٹامن اور نمکیات بھی ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے استعمال سے یعنی مخوی غذا کے استعمال سے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ یہ رہا دوستو، جسمانی نشوونما کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جسمانی نشوونما کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو جواب ہمارے سامنے یہ رہا دوستو، ریشے دار غذائیں۔ دوستو ہماری غذا میں چند ایسے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہماری جسمانی نشوونما کے لیے ضروری ہوتی ہیں، انہیں ہم ریشے دار یا پھر ریشے دار غذائیں کہتے ہیں۔ دوستو اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے غذا میں چند ایسے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہماری جسمانی نشوونما کے لیے ضروری ہوتے ہیں، انہیں ریشے دار غذائی اجزاء کہا جاتا ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، ترائی، بھینڈی، سے مٹر، کدو، پالک، ابلا ہوا رتالو ہے یا پھر یہ ہے؟ دوستو ترائی، بھینڈی، سے مٹر، کدو، پالک، ابلا ہوا رتالو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، ریشے دار غذائیں۔ دوستو پچھلے پوائنٹ میں ہم نے جانا کہ جسمانی نشوونما کے لیے ہمیں ریشے دار غذا کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی ریشے دار غذائیں استعمال کرنی پڑتی ہے جسمانی نشوونما کے لیے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ ریشے دار غذائیں کون سی ہیں؟ تو دوستوں ترائی، بھنڈی، سیب، مٹر، کدو، پالک، ابلا ہوا رتالو یہ ریشے دار غذائیں کہلاتی ہیں۔ دوستوں ترائی، بھنڈی، سیب، مٹر، کدو، پالک اور ابلا ہوا رتالو اگر آپ اس کو کاٹ کر دیکھیں گے یا پھر اس کے ٹکڑے کریں گے تو آپ کو باریک ریشے یا دھاگے نما ساختیں اس میں نظر آئیں گی۔ اسی کو ہم ریشے یا دھاگے نما ساختیں کہتے ہیں۔ اور دراصل یہ غذائی ریشے دوستوں ایک قسم کے کاربوہائیڈریٹ سے بنے ہوتے ہیں۔ تو چلیے دوستوں اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، ان پھلوں میں ریشے دار غذا ہوتی ہے۔ دوستوں وہ کون سے پھل ہیں یا پھر پھلوں میں ریشے دار غذا ہوتی ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، موز، سیب اور پپائی۔ یا پھر کہیں کہ پھلوں میں ریشے دار غذا کون سی ہے؟ تو دوستوں موز، سیب اور پپائی یہ پھلوں میں ریشے دار غذا ہوتی ہے۔ تو چلیے دوستوں اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، ریشے ہمیں اس سے بچاتے ہیں۔ دوستوں آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں جسمانی نشو و نما کے لیے ریشے دار غذائیں استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور ہم کرتے آ رہے ہیں؟ تو دوستوں ریشے دار غذا کا استعمال کرنے سے یا پھر ریشے دار غذا ہمیں کس چیز سے بچاتے ہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، قبض۔ دوستوں ریشے ہمیں قبض سے بچاتے ہیں۔ تو چلیے دوستوں اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، غذائی ریشے اس میں مدد دیتے ہیں۔ دوستوں غذائی ریشے کس چیز میں مدد دیتے ہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، غذا کو آنتوں میں گزرنے۔ دوستوں غذائی ریشے ایک قسم کے کاربوہائیڈریٹ سے بنے ہوتے ہیں جو ناقابل ہضم ہوتے ہیں اور غذا کو آنتوں میں سے گزرنے میں مدد دیتے ہیں، اور یہ ریشے ہمیں قبض سے بچاتے ہیں۔ تو چلیے دوستوں اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اس سبق سے اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، اکثر پھلوں اور ترکاریوں کو بغیر چھلکا نکالے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ان میں زیادہ مقدار اس کی پائی جاتی ہے یا پھر اس کی ہوتی ہے۔ دوستوں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ نے بھی پھلوں کا استعمال کیا ہوگا، جیسا کہ دیکھیں اکثر ہم پھلوں کو اس کا چھلکا نکال کر کھاتے ہیں جیسا کہ موز، لیکن بعض پھل ایسے ہیں دوستوں جیسا کہ دیکھیں سیب، انگور، جام وغیرہ بغیر چھلکا نکالے اس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کو کھاتے ہیں۔ تو دوستوں اب یہاں پر سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اکثر پھلوں اور ترکاریوں کو بغیر چھلکا نکالے استعمال کرنا چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دوستوں جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، ان میں ریشوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یعنی چھلکے میں ریشے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یعنی پھلوں اور ترکاریوں کو بغیر چھلکا نکالے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ان میں ریشوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ تو دوستوں ہم کو چاہیے کہ ہم ہماری غذا میں ریشے دار غذا کو بھی شامل کریں۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اس سبق سے اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، ریشے ہمیں اس عمل میں مدد دیتے ہیں۔ دوستوں ریشے ہمیں کس عمل میں مدد دیتے ہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، ہاضمے، یعنی ریشے ہمیں ہاضمے کے عمل میں مدد دیتے ہیں۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، ریشے اس سے بنے ہوتے ہیں جو ناقابل ہضم ہے۔ دوستوں پچھلے پوائنٹس میں میں نے اس کا ذکر بھی کیا، لیکن آپ اس کو اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ ریشے کس سے بنے ہوتے ہیں جو ناقابل ہضم ہے۔ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، کاربوہائیڈریٹس، یعنی غذائی ریشے ایک قسم کے کاربوہائیڈریٹ سے بنے ہوتے ہیں جو ناقابل ہضم ہوتے ہیں۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں دوستوں، غذا کو ہاضمی نالی میں بآسانی حرکت کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دوستوں غذا کو ہاضمی نالی میں بآسانی سے حرکت کرنے میں کون مدد دیتا ہے یا پھر کون مدد کرتا ہے؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، پانی۔ دوستوں آپ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے پوائنٹ میں آپ یہ بھی جوڑ لیں کہ پھلوں اور ترکاریوں کو بغیر چھلکا نکالے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ان میں زیادہ مقدار ریشوں کی ہوتی ہے، لیکن دوستوں
ज़राअत में आजकल की ज़राअत में दोस्तों कई नुकसानदा हशरात कुछ दवाओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी हशरात को या फिर कहें कीड़े मार दवाओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम दोस्तों उन फलों को बग़ैर छिलका निकाले हुए ही इस्तेमाल करेंगे तो ये फल हमें फ़ायदा देने के बजाय नुकसानदा साबित होंगे। तो दोस्तों इन फलों को या फिर इन तरकारियों को बग़ैर छिले हुए खाने से पहले उन्हें नमक के पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। इस सबक से अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, ऐसी ग़िज़ा को मुतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं जिसमें ये हो। दोस्तों वो कौन सी ग़िज़ा है जिसको मुतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं और जिसमें ये होता है या फिर ये पाया जाता है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन निस्बतन ज़्यादा होता है। और दूसरा देखें दोस्तों, चर्बियाँ, विटामिन और नमकियात मुनासिब मकदार में हो उसको या फिर ऐसी ग़िज़ा को मुतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं। दोस्तों ऐसी ग़िज़ा जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन निस्बतन ज़्यादा हो और चर्बियाँ, विटामिन और नमकियात मुनासिब मकदार में मौजूद हो मुतवाज़न ग़िज़ा कहलाते हैं। और दोस्तों ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना हमें बेहद ज़रूरी है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे सामने ये रहा, खुश्क मेवेजात जिस्म के लिए ये बख्शते हैं। दोस्तों खुश्क मेवाजात जो होता है यानी ड्राई फ्रूट जिस्म के लिए क्या बख्शते हैं? तो दोस्तों पहले ये समझ लें कि खुश्क मेवाजात कौन से हैं। खजूर, पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश, फली वगैरह ये तमाम खुश्क मेवेजात हैं। ये जिस्म को क्या बख्शते हैं? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, सेहत व ताकत। तो दोस्तों इन्हें हम अपनी ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए और इन मेवेजात का कलील मकदार में खाने के लिए इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों हमें अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़ी ग़िज़ा बनाना चाहिए। रोज़ाना मुनासिब मकदार में सब्ज़ और कच्ची तरकारियाँ जैसा कि उसके साथ साथ अजनास, दालें और दूध को अपनी ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए। और उसके साथ साथ दोस्तों चर्बियाँ जैसा कि तेल, घी और मस्का वगैरह जो भी या फिर कहें जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया इसका कलील मकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, ग़िज़ा के मख़फ़ियात इसकी वजह से ज़ाय होते हैं, यानी ग़िज़ा में जो मौजूद मख़फ़ियात होते हैं दोस्तों किसकी वजह से ज़ाय होते हैं? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, ग़िज़ा को काट कर धोने या फिर ज़्यादा उबालने, भुनने और तलने वगैरह की वजह से ग़िज़ा में के मख़फ़ियात ज़ाय हो जाते हैं। दोस्तों उसके साथ साथ आप ये भी याद रखें कि साइंसदानों ने तहक़ीक़ की है कि हकीकतन मुतवाज़न ग़िज़ा सस्ती होती है, यानी मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने तहक़ीक़ की है और इससे ये पता चला है कि मुतवाज़न ग़िज़ा को हर कोई हासिल कर सकता है, यहाँ तक कि मुफलिस भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों ग़िज़ाई अशिया को ज़्यादा उबालने, तलने, भुनने और बार बार गर्म करने से इनमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा तल्फ़ हो जाते हैं और इस तरह तरकारियों को काट कर टुकड़े करने के बाद धोने से उनमें मौजूद मख़फ़ियात भी ज़ाय हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे सामने ये रहा दोस्तों, इस किस्म की ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। दोस्तों वो कौन सी किस्म की ग़िज़ा है जिसका ज़्यादा इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों जवाब हमारे सामने ये रहा, जंक फूड जैसा कि पिज़्ज़ा, बर्गर और नूडल्स वगैरह। लेकिन दोस्तों अगर हालात हाजिरा का जायज़ा लें, ज़्यादा तौर पर इसी ग़िज़ा का प्रेजेंट में या फिर कहें हाल में इसका ही इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, यानी जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों अगर हम रोज़ाना सिर्फ नूडल्स, पिज़्ज़ा और बर्गर ही खाएंगे तो दोस्तों हमारे जिस्म को अगर दीगर मख़फ़ियात
نہیں ملیں گے یا پھر دستیاب جسم کو نہیں ہوں گے تو جنک فوڈ کے استعمال سے یعنی جنک فوڈ کے زیادہ استعمال سے ہمارا ہضمی نظام متاثر ہو جاتا ہے۔ تو دوستو کوشش کریں کہ جنک فوڈ کا زیادہ استعمال نہ کریں۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ اس سبق سے آپ کے سامنے یہ رہا، غذا اور تغذیات سے متعلق سائنسی معلومات کا بانی ہے۔ دوستو غذا اور تغذیات سے متعلق سائنسی معلومات کا بانی کون تھا؟ تو دوستو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، فرانسیسی سائنسداں لوئیزر۔ دوستو آج سے تقریباً 170 سال قبل مغرب میں غذا اور تغذیات سے متعلق سائنسی معلومات بہت کم تھے۔ تو دوستو تغذیہ کی جدید سائنس کا یا پھر جدید سائنس کے بارے میں جس نے غذا اور تغذیات سے متعلق معلومات کی یا پھر غذا اور تغذیات سے متعلق سائنسی معلومات کو پیش کیا یا پھر معلومات کا بانی کہیے، جس کا نام فرانسیسی سائنسداں لوئیزر، جس نے تغذیہ پر تحقیقات کی اور نئے راز کھولے۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اس سبق سے اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، جیمس لنڈ نے 1752 عیسوی میں اس بیماری کا پتہ چلایا۔ دوستو جیمس لنڈ نے 1752 عیسوی میں کون سی بیماری کا پتہ چلایا؟ تو دوستو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، اسکربوت۔ اس کو ہم انگلش میں کہیں یا پھر انگلش میں کہیں گے اسکوری۔ دوستو جیمس لنڈ نے 1752 عیسوی میں اس بیماری کا پتہ چلایا۔ اس بیماری کا نام اسکوری ہے اور اس کو ہم اردو میں اسکربوت کہیں گے۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھیں گے۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، اسکوری بیماری کا علاج اس سے کیا جاتا ہے؟ دوستو اسکوری بیماری کا علاج کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، تازہ پھل کھا کر۔ دوستو اس بیماری کا علاج تازہ پھلوں اور ترکاریاں کھا کر کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھیں گے۔ اس سبق سے اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، کس صدی میں پتہ چلا کہ ہمارے جسم کے لیے کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور چربیاں جیسے اہم اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے؟ دوستو وہ کون سی صدی تھی جس میں ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ ہمارے جسم کے لیے کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور چربیاں جیسے اہم اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو دوستو صدی کون سی تھی؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، 19ویں صدی، یعنی 19ویں صدی میں پتہ چلا کہ ہمارے جسم کے لیے کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور چربیاں جیسے اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اس سبق سے اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، جنک فوڈ کے استعمال سے یہ نظام متاثر ہوتا ہے۔ دوستو پچھلے پوائنٹس میں ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ جنک فوڈ کے زیادہ استعمال سے کون سا نظام متاثر ہوتا ہے، پھر بھی اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں، جنک فوڈ کے استعمال سے یہ نظام متاثر ہوتا ہے۔ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، ہاضمی نظام، یعنی جنک فوڈ کے زیادہ استعمال سے ہاضمی نظام متاثر ہوتا ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، جسمانی نشو و نما میں یہ مدد دیتے ہیں۔ دوستو جسم کے نشو و نما میں کیا چیز مدد دیتے ہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، پروٹین، یعنی پروٹینز جسمانی نشو و نما میں مدد دیتے ہیں۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ دوستو اس سبق کا آخری پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، چربیاں اور تیل فراہم کرتے ہیں۔ دوستو چربیاں اور تیل کیا فراہم کرتے ہیں، یعنی انسان کو یہ چربیاں اور تیل کیا فراہم کرتے ہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، توانائی۔ دوستو چربیاں اور تیل انسان کو توانائی فراہم کرتے ہیں، لیکن دوستو چربیاں اور تیل کا زیادہ استعمال اگر انسان کرتا ہے تو فیٹ بڑھ جاتا ہے، یعنی موٹاپا آ جاتا ہے۔ تو دوستو چربیاں اور تیل کا وافر مقدار میں یعنی قلیل مقدار میں ہی اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو چلیے دوستو یہ تھے 7ویں جماعت کے سائنس کتاب سے پہلے سبق کے اہم پوائنٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ انشاءاللہ پھر ہماری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم 7ویں جماعت سے سائنس کی کتاب سے دوسرا سبق ترشے اور اساس، ایسڈ اینڈ بیسز کے اہم پوائنٹس کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو اس سبق سے ٹیٹ امتحان میں ایک سوال ضرور پوچھا جاتا ہے
اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں تو یقین جانیے آپ 1 مارک آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں گے۔ تو دوستو چلیے بنا وقت ضائع کیے ہوئے ہم اس سبق سے جو اہم پوائنٹس نکل کر آتے ہیں وہ سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ویڈیو کافی اہم ہے ان دوستوں کے لیے جو ٹی ایس ٹیٹ پیپر 1 اور پیپر 2 کا پریپریشن کر رہے ہیں۔ تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو ترشے اور اساس کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ جیسا کہ دیکھیں کہ روزمرہ زندگی میں ہم کئی اجزاء کا استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری غذائی اشیاء بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ مختلف قسم کی غذائی اشیاء کا مزہ بھی مختلف ہوتا ہے اور مختلف قسم کے کھانے بنانے اور ان کو محفوظ رکھنے کے لیے نہایت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دوستو کیا یہ تمام اشیاء ایک جیسی ہی ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر دیکھیں اس کا رنگ، اس کا مزہ ایک جیسا تو نہیں ہوتا، بلکہ مختلف غذائی اشیاء کا مزہ مختلف ہوتا ہے۔ تو دوستو اس سبق میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو اس سبق سے پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، جب کبھی ہلدی میں چونے یا صابن کا پانی ڈالنے پر اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے۔ دوستو جب کبھی ہلدی میں چونے یا صابن کا پانی ڈالا جائے تو اس کا رنگ کس رنگ میں تبدیل ہوتا ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، سرخ۔ یعنی جب کبھی ہلدی میں چونے یا صابن کا پانی ڈالیں تو اس کا رنگ سرخ رنگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اس سبق سے دوسرا پوائنٹ بہت ہی اہم ہے دوستو، اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ ترشے کا مزہ ہوتا ہے۔ دوستو ترشے کا مزہ کس طریقے کا ہوتا ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، کھٹا۔ یعنی ترشے کا جو مزہ ہوتا ہے کھٹا، اس کی مثال ہے دوستو لیمبو۔ دوستو اس کو آپ یوں یاد رکھیں کہ ترشے کا مزہ کھٹا ہوتا ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ دوستو اس سبق سے دوسرا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، اساس کا مزہ ہوتا ہے۔ دوستو پچھلے پوائنٹ میں ہم نے جانا کہ ترشے کا مزہ کھٹا ہوتا ہے، تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اساس کا مزہ کیسے ہوتا ہے، کس طریقے کا ہوتا ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، کڑوا۔ یعنی اساس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے، ترشے کا مزہ کھٹا ہوتا ہے۔ ترشے کا مزہ جو ہے کھٹا ہوتا ہے، مثال کے طور پر لیمبو۔ اب یہاں پر اساس کا مزہ جو ہے کڑوا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کریلا۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اس سبق سے اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، وہ اشیاء جو نیلے لتمس کو سرخ لتمس میں تبدیل کرتی ہے۔ دوستو وہ اشیاء جو نیلے لتمس میں ہے یا سمجھیں کہ کلر میں ہے تو اس کو سرخ لتمس میں یعنی لال رنگ میں تبدیل کرتی ہے، وہ کون سی اشیاء ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، ترشے۔ یعنی ترشے نیلے لتمس کو سرخ لتمس میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں دوستو، وہ اشیاء جو سرخ لتمس کو نیلے لتمس میں تبدیل کرتی ہے۔ دوستو پچھلے پوائنٹ میں ہم نے جانا کہ نیلے لتمس کو سرخ لتمس میں تبدیل ترشے کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو سوال ہے کہ وہ اشیاء جو سرخ لتمس کو نیلے لتمس میں تبدیل کرتی ہے، تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، اساس۔ اساس سرخ لتمس کو نیلے لتمس میں تبدیل کرتی ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اس سبق سے اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، وہ اشیاء جنہیں دوسری اشیاء میں ملانے پر رنگ میں تبدیلی ہو کہلاتا ہے یا پھر کہلاتی ہے۔ دوستو وہ اشیاء جنہیں دوسرے اشیاء میں ملانے پر رنگ میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں یا پھر کیا کہلاتے ہیں؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، مظاہرہ، یا اس کو ہم انگلش میں کہیں گے انڈیکیٹر۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ چونٹی کاٹنے پر جلن کا احساس ہوتا ہے، وہ اپنے جسم سے یہ خارج کرتی ہے۔ دوستو جب چونٹی کاٹتی ہے تب ہمیں جلن کا احساس ہوتا ہے۔ تو دوستو چونٹی کاٹنے پر
ہمیں جو جلن کا احساس ہوتا ہے تو چونٹی ایک یا کہیں اپنے جسم سے ایک مادہ خارج کرتی ہے، وہ کون سا مادہ ہوتا ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، فارمک ایسڈ۔ یعنی جب ایک چونٹی کاٹے کسی شخص کو تب جو جلن کا احساس ہوتا ہے اس کو ہم فارمک ترشا یا پھر فارمک ایسڈ کہیں گے، جو چونٹی اپنے جسم سے خارج کرتی ہے اس کو ہم ترشئی خاصیت بھی کہتے ہیں۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، اشیاء جس میں ترشا پایا جاتا ہے۔ دوستو وہ اشیاء جس میں ترشا پایا جاتا ہے، یعنی کون سا ترشا پایا جاتا ہے؟ تو دوستو جواب آپ کے سامنے یہ رہا۔ دوستو آپ اس کو اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر اشیاء کا نام دیا گیا ہے اور یہاں پر ترشے یعنی کون سا ترشا اشیاء میں موجود ہوتا ہے اس کو یہاں پر آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ آپ اس کو اشیاء کا نام بھی یاد کریں اور ترشے یعنی اشیاء میں کون سا ترشا پایا جاتا ہے اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے دوستو۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، وہ اشیاء جو چھونے پر صابن کے جیسا محسوس ہو، یہ خاصیت رکھتی ہے۔ دوستو کوئی بھی اشیاء ہو چھونے پر اگر صابن کے جیسا آپ کو محسوس ہوتا ہے یا پھر صابن کی خاصیت اس اشیاء میں ہے تو وہ کون سی خاصیت رکھتی ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، اساسی خاصیت۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، چونے کا پانی گلاس صاف کرنے کا محلول صابن اور ملک آف میگنیشیا ہیں۔ دوستو چونے کا پانی گلاس صاف کرنے کا محلول یا کہیں گلاس صاف کرنے والا محلول صابن ملک آف میگنیشیا یہ کیا ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، اساس۔ یعنی چونے کا پانی گلاس صاف کرنے والا محلول صابن ملک آف میگنیشیا یہ اساس ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ اس سبق سے آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، چونے کے پانی میں پایا جاتا ہے۔ دوستو چونے کے پانی میں کیا پایا جاتا ہے؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، کیلشیم ہائیڈرو آکسائڈ۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں دوستو، گلاس صاف کرنے والے محلول میں یہ پایا جاتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، امونیم ہائیڈرو آکسائڈ۔ دوستو چونے کے پانی میں کیلشیم ہائیڈرو آکسائڈ پایا جاتا ہے اور گلاس صاف کرنے والے محلول میں امونیم ہائیڈرو آکسائڈ پایا جاتا ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، صابن میں پایا جاتا ہے۔ دوستو پہلے تو ہم نے جانا کہ چونے کا پانی گلاس صاف کرنے والا محلول صابن ملک آف میگنیشیا یہ اساس ہیں یعنی اساسی خاصیت رکھتے ہیں۔ تو دوستو ہم نے جانا کہ پچھلے پوائنٹ میں چونے کے پانی میں کیلشیم ہائیڈرو آکسائڈ پایا جاتا ہے، گلاس صاف کرنے والے محلول میں امونیم ہائیڈرو آکسائڈ پایا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ صابن میں کیا پایا جاتا ہے یا پھر صابن میں پایا جاتا ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ اور سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ۔ صابن میں پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ اور سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ پایا جاتا ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اس سبق سے اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، ملک آف میگنیشیا اس سے بنا ہوتا ہے۔ دوستو ملک آف میگنیشیا کس سے بنا ہوتا ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، میگنیشیم ہائیڈرو آکسائڈ۔ یعنی میگنیشیم ہائیڈرو آکسائڈ سے ملک آف میگنیشیا بنا ہوتا ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اس سبق سے اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، یہ ایک بے رنگ گیس ہے۔ دوستو وہ کون سی گیس ہے جو بے رنگ ہوتی ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، ہائیڈروجن۔ یعنی ہائیڈروجن گیس بے رنگ گیس ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھیں گے۔ دوستو اس سبق سے اگلا پوائنٹ اور اس ویڈیو کا آخری پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، ہائیڈروجن گیس کو اس نے دریافت کیا
दोस्तों आप इसको अच्छे से जहन में रखें कि हाइड्रोजन गैस बेरंग गैस है और हाइड्रोजन गैस को किसने दरियाफ्त किया, तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों। तो जवाब देखें दोस्तों, इंग्लिश साइंसदान हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस की दरियाफ्त की, जो कि एक बेरंग गैस है। इसको आप यूँ याद रखें दोस्तों, इंग्लिश साइंसदान हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस को दरियाफ्त किया जो एक बेरंग गैस है। दोस्तों इस सबक का पार्ट 2 वीडियो भी बहुत जल्द इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और इस पॉइंट को नोट करें। दोस्तों जमाते हफ्तुम की साइंस की किताब से सफ़ा नंबर 14 तक जो अहम पॉइंट्स हैं इस सबक के हमने आपके सामने रखें। दोस्तों अगर आपको सफ़ा नंबर 13 या फिर 12 या 11 या 11, 12, 13, 14 पर और कोई दूसरे अहम पॉइंट नज़र आते हैं तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज हम 7वीं जमात से साइंस की किताब से दूसरा सबक तुरशे और असास के आज हम इस वीडियो में तमाम पॉइंट्स जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये सबक काफ़ी तवील होने के सबब हमने पिछली वीडियो में 20 पॉइंट या कहें निस्फ सबक के अहम पॉइंट्स जाने थे, तो दोस्तों और निस्फ हिस्सा इस सबक से बच गया था। तो दोस्तों ये सबक काफ़ी अहम है। इस सबक से टीएस टेट में एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों हम आज इस वीडियो में मुकम्मल इस सबक के अहम पॉइंट्स जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव कब कौन सा डिसीजन लें ये किसी को पता नहीं, इसलिए दोस्तों आप अपनी तैयारी जारी रखें। तो दोस्तों इस सबक से 21वां पॉइंट या कहें निस्फ हिस्सा हमने जो पढ़ा था उसके अहम पॉइंट्स जाने थे। तो दोस्तों निस्फ हिस्से के बाद आज हम पूरा मुकम्मल सबक के अहम पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अगला पॉइंट इस सबक से आपके सामने ये रहा। दोस्तों देखें, तुरशई बारिश में होते हैं। दोस्तों तुरशई बारिश में क्या होते हैं, तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों। कार्बोनिक तुरशा, सल्फ्यूरिक तुरशा, नाइट्रिक तुरशा और बारिश के पानी का मजमुआ ही तुरशई बारिश कहलाती है। दोस्तों तुरशई बारिश दरअसल कार्बोनिक तुरशा, सल्फ्यूरिक तुरशा, नाइट्रिक तुरशा और बारिश के पानी का मजमा होती है। दोस्तों तुरशई बारिश ताजमहल जैसी तारीख़ी विरसा के हामिल जो इमारतें हैं उसके अलावा हमारी जो जिल्द है उसको नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों उसके साथ साथ आप ये भी याद रखें, क्योंकि सबक में इसका जिक्र किया गया है, जैसा कि आपने देखा होगा कि हालात हाजिरा अगर आप देखें तो नींबू नारियल कंपनी जो है यानी फेक बाबा एक चाकू लेते हैं, चाकू लेकर नींबू को काटते हैं, तब उसमें से खून निकल आता है। या फिर कहें जब कोई जादूगर तमाशा बतलाता है तो नींबू को काटता है तो खून निकल आता है। तो दोस्तों हकीकत ये होती है कि चाकू को मिथाइल ऑरेंज या गुड़ेल के महलूल में डुबो कर रखते हैं और नींबू को काटते हैं, जिसकी वजह से उसमें से जो नींबू में रस पाया जाता है उससे यानी मिथाइल ऑरेंज में जो चाकू को डुबोया गया था उसकी वजह से वो रस जो होता है वो सुर्ख हो जाता है। तब देखने वालों को ऐसा लगता है कि उसमें से खून निकल रहा हो, दरअसल वो खून नहीं होता। जब मिथाइल ऑरेंज और सिट्रिक तुरशे मिल जाए तो ये सुर्ख रंग में तब्दील हो जाता है। तो दोस्तों आप इस पर भरोसा ना करें नींबू नारियल कंपनी पर, बल्कि अल्लाह तबारिक व ताला की ज़ात पर मुकम्मल यकीन रखें। उसके साथ साथ जो हकीकी बाबा होते हैं यकीनन उनसे रिश्ता रखें, लेकिन जो फेक बाबा होते हैं उनका
जो ये कारनामा होता है बिल्कुल गलत होता है, आप उस पर भरोसा ना करें। और दोस्तों उसके साथ साथ आप ये भी याद रखें कि बर्तनों के अंदरूनी सतह पर पीतल और कलाई यानी टीन के मल में कटिंग कारी की जाती है, क्योंकि कुछ अशिया को एक मुद्दत तक तांबे के बर्तन में रखा जाता है तो बर्तन में नीले सब्ज रंग की तह उसके अंदर अंदरूनी सतह में जम जाती है, जमा हो जाती है। तो दोस्तों तांबा अशिया में मौजूदा तुरशों से तामुल करता है और नतीजन नीले सब्ज रंग की तह जम जाती है और ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदा होती है। तो दोस्तों इस अमल को रोकने के लिए अंदरूनी सतह पर कलाई की मलमेकारी की जाती है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। इस सबक से अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, तुरशई बारिश का अहम सबब है। दोस्तों जो तुरशई बारिश हो रही है उसका अहम सबब क्या है? पिछले पॉइंट में हमने जाना कि तुरशई बारिश में कार्बोनिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक तुरशा पाया जाता है, जो कि हमारे तारीख़ी जो इमारतें हैं, तारीख़ी विरसे हैं या तारीख़ी विरसे के हामिल इमारतों के अलावा हमारी जिल्द को भी तुरशई बारिश नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर सवाल ये है कि तुरशई बारिश में जो कार्बोनिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक तुरशा होता है, तब यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है कि तुरशई बारिश जो होती है उसका अहम सबब क्या है, यानी उसके वजूहात क्या है। तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों। सनतों से नाकारा मादों का हवा में मिलना। दोस्तों जो सनतों के नाकारा मादे होते हैं जैसा कि सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों जो सनतों का नाकारा मादा है सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जो नाकारा गैसें हैं, जब ये रुतूबत से मिल जाते हैं तो तुरशे में तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से तुरशई बारिश होती है या फिर ये तुरशई बारिश का अहम सबब होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। ये पॉइंट काफ़ी अहम है दोस्तों, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। रियासत आंध्र प्रदेश के इस ज़िले में तुरशई बारिश होती है। दोस्तों पिछले पॉइंट्स में हमने जाना कि तुरशई बारिश में कार्बोनिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक तुरशा पाया जाता है, जो कि तारीख़ी विरसे के हामिल इमारतों के अलावा हमारी जिल्द को भी नुकसान पहुंचाता है। और तुरशई बारिश के जो अहम असबाब हैं दोस्तों, सनतों से नाकारा मादे या फिर गैसें सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में मिलना तुरशई बारिश का अहम सबब था। तो दोस्तों अब यहाँ पर सवाल यह है कि रियासत आंध्र प्रदेश के किस ज़िले में तुरशई बारिश होती है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, विशाखापट्टनम। ये पॉइंट काफ़ी अहम है दोस्तों, आप इसको अच्छे से जहन में रखें कि रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िला विशाखापट्टनम में तुरशई बारिश होती है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। इस सबक से अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को इस रंग में तब्दील करता है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को किस रंग में तब्दील करता है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, दूधिया। यानी कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया रंग में तब्दील करता है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, जब तुरशे और असास को मसावी तनासुब में मिलाएं तो हासिल होगा। दोस्तों तुरशे और असास को मसावी तनासुब में मिलाएं तो क्या हासिल होता है? जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, तादिली महलूल। यानी जब तुरशे और असास को मसावी तनासुब में मिलाते हैं तो तादिली महलूल हासिल होता है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, जब तुरशे और असास को बाहम मिलाया जाए तो तामुल के ज़रिए तैयार होता है। दोस्तों तुरशे और असास को बाहम मिलाया जाता है तो तामुल के ज़रिए क्या तैयार होता है या फिर क्या हासिल होता है? पिछले पॉइंट में हमने जाना कि जब तुरशे और असास को मसावी तनासुब में मिलाएं तो तादिली महलूल हासिल होता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब तुरशे और असास को बाहम मिलाया जाए तो तामुल के ज़रिए तैयार होता है, यानी क्या तैयार होता है? जवाब आपके सामने ये रहा, नमक। मसलन देखें दोस्तों,
عمل تعدیل کے لیے ہائیڈروکلورک ترشے کے محلول میں کاسٹک سوڈا یعنی سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ کا محلول ملایا جائے تب سوڈیم کلورائڈ نمک پیدا ہوتا ہے۔ یعنی نمک کی پیداوار کا انحصار ترشے اور اساس کے تناسب پر ہوتا ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ دوستو اگلا پوائنٹ کافی اہم ہے، اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دوستو تمام تعدیلی محلول نمک کے محلول نہیں ہوتے۔ شکر یا نشاستہ جو کہ تعدیلی ہیں لیکن یہ نمک نہیں ہے۔ دوستو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارا جو پسینہ ہوتا ہے یعنی ناکارہ مادہ ہے جو ہمارے جلد کے ذریعے خارج ہوتا ہے، تو دوستو ہمارے جسم کو کئی قسم کے نمک کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ہمارے جو جسم ہے اس کو کئی قسم کی نمک کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمل اخراج یعنی ایکسکریشن کی وجہ سے ہم کچھ نمک کھو دیتے ہیں، تو لہٰذا پسینہ نمکین ہوتا ہے۔ دوستو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ الگ الگ کر کے نوٹس بنا لیں۔ جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ترشے، اساس، نمک۔ اب یہاں پر دیکھیں اچار کی تیاری۔ اچار کی جو تیاری ہے دوستو ایسیٹک ترشا، اس کے بعد دیکھیں پلی ہورا کی تیاری سٹرک ترشا، اس کے بعد دیکھیں ٹھنڈے مشروب، جو ٹھنڈا مشروب ہوتا ہے دوستو اس کی تیاری کاربونک ترشا، یعنی ٹھنڈے جو مشروب ہوتے ہیں کاربونک ترشے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سیاہی کے دھبے دور کرنا آکسیلک ترشا، اس کے بعد دیکھیں کھاد بیٹری سلفیورک ترشا یعنی سلفیورک ترشا، اس کے بعد دیکھیں ادویات رنگ ہائیڈروکلورک ترشا، دھماکے دار اشیاء نائٹرک ترشا۔ اس کے بعد اگر ہم اساس میں دیکھیں گریس کے دھبے یعنی جو گریس ہوتا ہے اس کے دھبے دور کرنے کے لیے امونیم ہائیڈرو آکسائڈ، اس کے بعد دیکھیں صابن جو پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ اور سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ کافی اہم پوائنٹ ہے دوستو، اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ بلیچنگ پاؤڈر جو ہوتا ہے اس میں کیلشیم ہائیڈرو آکسائڈ ہوتا ہے یا پھر پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں دوستو آگ بجھانے کے آلات جس میں المونیم ہائیڈرو آکسائڈ پایا جاتا ہے۔ دوستو سوال ایسے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آگ بجھانے کے آلات میں کیا پایا جاتا ہے، تو دوستو جواب ہمارا یہ رہے گا ہائیڈرو آکسائڈ یعنی المونیم ہائیڈرو آکسائڈ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں دوستو نمک غذائی اشیاء کو محفوظ رکھنا، یعنی غذائی اشیاء جو ہوتی ہیں دوستو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے سادہ نمک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں دوستو کپڑوں کی صفائی یعنی دھونا جو ہوتا ہے، تو دوستو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دھونے کا سوڈا یعنی واشنگ۔ اس کے بعد دیکھیں ٹھنڈے مشروب یعنی کوک، اس کے بعد ڈرنکنگ سوڈا۔ تو دوستو آپ اس کو الگ الگ کر کے لکھ لیں کیونکہ یہ کافی اہم ہے۔ تو دوستو یہ تھا 7ویں جماعت سے دوسرے سبق یا دوسرا سبق جو کہ ہم نے پارٹ 1 میں نصف حصہ اور پارٹ 2 میں نصف حصہ دونوں ملا کر مکمل حصے کے اہم پوائنٹ ہم نے جانا یا پھر جان لیے ہیں۔ دوستو اگر آپ پارٹ 1 نہیں دیکھیں ہیں تو پارٹ 1 دیکھیں، کیونکہ جب آپ پارٹ 1 دیکھتے ہیں تو پارٹ 2 آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے دوستو اس سبق سے اور دوسرے پوائنٹ بھی آپ کو نظر آئیں۔ دوستو آپ کا کام ہے کہ آپ ایک مرتبہ سبق کو ضرور پڑھیں، تبھی آپ آسانی کے ساتھ اہم پوائنٹ سمجھ سکیں گے۔ تو دوستو پھر ہماری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم جماعت ہفتم یعنی 7ویں جماعت کی سائنس کی کتاب سے تیسرا سبق ریشم اون کے اہم پوائنٹس کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو اگر آپ کے پاس جماعت ہفتم کی سائنس کی پرانی کتاب ہے یعنی اولڈ کتاب ہے تو اس میں آپ کو یہ نام دیکھنے کو ملے گا حیوانی ریشے۔ اگر آپ کے پاس نئی بک ہے تو اس میں آپ کو ریشم اور اون تیسرا سبق دیکھنے کو ملے گا۔ دوستو یہ سبق کافی اہم ہے، اس سبق سے ایک سوال
टी एस टेट में ज़रूर पूछा गया है। अगर आपके पास पिछले टेट इम्तहानों का अगर पर्चा हो तो आप उठाकर देख सकते हैं कि इस सबक से टी एस टेट में एक सवाल ज़रूर पूछा गया है। तो दोस्तों, ये सबक जो भी टी एस टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2, तो दोस्तों उनके लिए ये सबक काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि जब इसके अहम पॉइंट जानेंगे तो यकीन जानिए कि आप आसानी के साथ 1 मार्क्स हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इस सबक से पहला पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट इस सबक से आपके सामने ये रहा। दोस्तों, इस सबक से पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा, रेशम के कीड़ों को क्या कहा जाता है। दोस्तों, इस सबक के जो पॉइंट्स हैं काफ़ी अहम है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि पहला पॉइंट ही देखें, रेशम के जो कीड़े होते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, जवाब आपके सामने ये रहा। तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, चिलाकालू और बॉम्बिक्स मौरी। दोस्तों, रेशम के जो कीड़े होते हैं तितली जैसे होते हैं और उन कीड़ों को जालदार संदकों में महफूज करते हैं और उन कीड़ों को चिलकालू या फिर बॉम्बिक्स मोरी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। रेशम का एक मादा कीड़ा एक वक्त में इतने अंडे देता है और मर जाता है। दोस्तों, रेशम का एक मादा कीड़ा एक वक्त में कितने अंडे देता है और उसके बाद वो कीड़ा मर जाता है। तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, 500 अंडे। यानी एक मादा कीड़ा एक वक्त में 500 अंडे देती है और वो मर जाती है। और दोस्तों, जो अंडे की जसामत होती है वो बिल्कुल छोटी होती है और जो अंडे होते हैं उन अंडों को किसान ख़रीदते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। इस सबक से अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, रेशम के कीड़ों की ख़रीदारी के मराकिज़ को कहा जाता है। दोस्तों, अभी हमने पिछले पॉइंट में जाना कि एक मादा कीड़ा 500 अंडे देती है और मर जाती है और ये अंडे जसामत के एतबार से देखे जाएं तो बहुत छोटे होते हैं और किसान इन अंडों को ख़रीदते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये है कि रेशम के जो कीड़े हैं उन कीड़ों की ख़रीदारी के जो मराकिज़ होते हैं, सेंटर होते हैं, उन मराकिज़ को क्या कहा जाता है। तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, ग्रेनिजस। दोस्तों, किसान उन अंडों को ख़रीदते हैं और उन अंडों को महफूज रखने के लिए शहतूत के कटे पत्तों की तहों पर इन अंडों को सीने देते हैं, तो जिससे छोटे छोटे कीड़े पैदा होते हैं। दोस्तों, करनूल, कड़पा, महबूब नगर और कुछ दूसरे इलाक़ों में रेशम के कीड़ों को फ़रोख्त किया जाता है और बाज़ औक़ात रेशम के कीड़ों को भी बेचा जाता है। तो दोस्तों, लोग अंडों को पैदा करने के लिए इन कीड़ों का या फिर इन कीड़ों को ख़रीदते हैं। तो दोस्तों, उन कीड़ों को जो ख़रीदते हैं तो उन मराकिज़ को ग्रेनेजस कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखें दोस्तों, ज़िला चित्तूर में अंडों की तकम के मरकज़ का नाम है। दोस्तों, ज़िला चित्तूर में अंडों की जो तकम के मरकज़ है उसका नाम क्या है। तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों। उससे पहले ये समझें कि ज़िला चित्तूर में अंडों की तकम के मरकज़ है, उस मरकज़ का नाम क्या है। तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, हार्सली हिल्स। यानी ज़िला चित्तूर में हार्सली हिल्स में एक वसी तकम पैदा करने वाले मरकज़ है।
تو چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں دوستو، ریشم کے کیڑے بڑے ہونے کے بعد انہیں ایک کشتی میں منتقل کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں یا پھر انہیں کہا جاتا ہے۔ دوستو ریشم کے جو کیڑے ہوتے ہیں وہ بڑے ہو جانے کے بعد انہیں کشتی میں منتقل کیا جاتا ہے۔ تو دوستو ان کیڑوں کو یعنی جو بڑے کیڑے ہوتے ہیں ان کو جو کشتی میں منتقل کیا جاتا ہے تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، چندری کلو۔ دوستو جو ریشم کے کیڑے ہوتے ہیں جو بڑے ہونے کے بعد انہیں کشتی میں منتقل کیا جاتا ہے انہیں چندری کلو کہتے ہیں۔ تو دوستو یہ جو کیڑے ہوتے ہیں دن رات یعنی ان کیڑوں کو جب کشتی میں ڈال دیا جاتا ہے، منتقل کیا جاتا ہے، تو دوستو ان کیڑوں کو غذا کے طور پر شہتوت کے جو پتے ہوتے ہیں انہیں باریک باریک کاٹ کر ان کشتیوں میں رکھتے ہیں، یعنی ان پتوں کو کشتیوں میں رکھتے ہیں تاکہ کیڑے ان پتوں کو بطور غذا استعمال کر سکیں، اور وہ کیڑے دن رات ان پتوں کو کھاتے ہیں، اور انہیں جو کشتی میں لے جایا جاتا ہے اس کشتی کو یا پھر اس کشتی کا یہ نام دیا گیا ہے کیان نما کشتی، اور جو کشتی میں منتقل کیا جاتا ہے اس کو چندری کلو کہتے ہیں۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ابھی ہم نے جانا کہ کشتی میں جو منتقل کیا جاتا ہے اس کو چندری کلو کہتے ہیں۔ تو دوستو 30 تا 35 دنوں میں جو کیڑے ہوتے ہیں حشری پہلی روپ یعنی پتے کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ایک مخصوص جگہ جم جاتے ہیں، اور دوستو اپنے آپ کو اس جگہ جمع رہنے کے لیے ایک جالا بناتے ہیں، اور یہ کیڑے ادھر ادھر اپنا منہ گھماتے ہوئے اپنے منہ کے لعاب سے دھاگا نما تار بناتے ہیں، اور جب یہ مادہ ہوا اور حرارت سے تماس میں آتا ہے تو مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب یہ دھاگا کیڑے کے جسم کے اطراف لپٹتا جاتا ہے اور وہ لپٹ جانے سے یہ ایک بند تھیلے کی طرح نظر آنے لگتا ہے، تو دوستو اس کو پٹو کیالو کہتے ہیں اور انہیں ککون یا خخون بھی کہا جاتا ہے۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اس سبق سے اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، اتنے وقفے میں ریشم کا لاروا خخون میں تبدیل ہوتا ہے۔ دوستو کتنے وقفے میں ریشم کا جو لاروا ہے وہ خخون میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ دوستو ابھی ہم نے جانا کہ خخون کسے کہتے ہیں، تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، 1 مہینے یعنی 1 مہینے میں ریشم کا لاروا خخون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں دوستو، اتنے وقفے میں نوخیز کیڑا خخون میں یا پھر خخون سے باہر نکل آتا ہے۔ دوستو کتنے وقفے میں نوخیز کیڑا خخون سے باہر نکل آتا ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، 2 تا 3 دن۔ پچھلے پوائنٹ میں ہم نے جانا کہ دوستو 1 مہینے میں ریشم کا جو لاروا ہوتا ہے وہ خخون میں یعنی کوکون میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور 2 تا 3 ہفتوں میں نوخیز کیڑا خخون سے باہر نکل کر اڑ جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں دوستو، لاروے کو اندر ہی مار دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دوستو لاروے کو اندر ہی مار دیا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، سٹیفنگ یا پھر قلق کہتے ہیں۔ دوستو 2 تا 3 ہفتوں میں نوخیز کیڑا خخون سے جو باہر نکل جاتا ہے، خخون بننے کے 2 یا 3 دنوں بعد اس کو کشتیوں سے نکال دیا جاتا ہے، اور جو لاروا ہوتا ہے دوستو خخون کے اندر ہی اس کو مار دیتے ہیں، اس طریقے کو سٹیفنگ کہتے ہیں، اور جس میں ان خخون کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے یعنی اسٹیم اوون، اس میں 10 تا 15 منٹ تک رکھا جاتا ہے تاکہ خخون کے اندر کے لاروے مر جائیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں دوستو، ریشم کے پتنگے کے چند ٹرمنالیاں کے اشجار پر انڈے دیتے ہیں جو پیدا کرتے ہیں۔ دوستو ریشم کے جو پتنگے ہوتے ہیں موت کے چند انواع ٹرمنالیاں یعنی ٹرمنالیاں اوک کے اشجار پر انڈے دیتے ہیں، تو وہ کیا پیدا
کرتے ہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، تسر سلک۔ دوستو شہتوت کے علاوہ ہماری ریاست میں تسر سلک یعنی دیسالی پٹو تیار ہوتا ہے۔ ریشم کے جو پتنگے ہوتے ہیں ان کی چند ٹرمنالیاں کے اشجار پر انڈے دیتے ہیں جو تسر سلک پیدا کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تسر سلک زیادہ تر قبائلی لوگ ہی، اور قبائلی لوگ میں کویا جو قبائلی لوگ ہیں وہ لوگ اس کی افزائش کرتے ہیں۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ دوستو اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، ریشم کے کیڑے کے خون میں 2 قسم کے پروٹین ہوتے ہیں۔ دوستو ریشم کے جو کیڑا ہوتا ہے اس کے خون میں 2 قسم کے پروٹین ہوتے ہیں، اس کو یعنی وہ کون سے پروٹین ہیں جو ریشم کے کیڑے کے خون میں پائے جاتے ہیں یا پھر ہوتے ہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، سیریسین اینڈ فائبرین۔ دوستو ریشم کے جو کیڑے ہوتے ہیں اس کے لاروے میں ریشم یعنی لاروا ریشوں کو لپیٹتا ہے، اور ریشم کے کیڑے کے خون میں 2 قسم کے خاص جو پروٹین ہوتے ہیں سیریسین اینڈ فائبرین سے بنے ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ اس سبق سے آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، خون سے ریشم کے ریشوں کو حاصل کرنے کا عمل کہلاتا ہے۔ دوستو خون سے ریشم کے جو ریشے ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، ریلنگ، یعنی خون سے ریشم کے ریشوں کو حاصل کرنے کے عمل کو ریلنگ کہا جاتا ہے۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، ریلنگ کا کام اس مشین کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ دوستو ریلنگ کا جو کام ہوتا ہے اس کو کس مشین کے ذریعے کیا جاتا ہے؟ دوستو پچھلے پوائنٹ میں ہم نے جانا کہ خون سے ریشم کے ریشوں کو حاصل کرنے کا عمل ریلنگ کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ریلنگ کا جو کام ہوتا ہے اس کو کس مشین کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے یا پھر ذریعے کیا جاتا ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، ریلرز اینڈ ٹویسٹر۔ دوستو ریلنگ کا جو کام ہے اس کو ریلرز اینڈ ٹویسٹر مشین کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ اس طرح سلک کے جو دھاگے ہوتے ہیں احتیاط کے ساتھ خون سے نکالتے ہیں اور تقریباً 3 تا 18 ایسے ہی دھاگے آپس میں لپیٹے جاتے ہیں تاکہ کپڑا بننے کے قابل دھاگا حاصل کیا جا سکے، اور جو دھاگا ہوتا ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے اور انہیں صفائی یعنی صاف کرنے کے بعد رنگ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ دھاگے مختلف اقسام کے کپڑے بننے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں دوستو، ریشم کھلنے کے مراکز ہماری ریاست میں یہاں پر ہے۔ دوستو ریشم کھلنے کے جو مراکز ہیں وہ ہماری ریاست میں کہاں پر ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، نندی، کٹکور، حیدرآباد اور کریم نگر میں ریشم کھلنے کے مراکز ہیں۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں دوستو، ہماری ریاست میں یہ ساڑیاں بنائی جاتی ہیں جو کافی مشہور ہیں۔ دوستو ہماری ریاست میں وہ کون سی ساڑیاں بنائی جاتی ہیں جو کافی مشہور ہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، پوچم پلی پٹو اور دھرماورم کی ساڑیاں، یعنی پوچم پلی پٹو اور دھرماورم کی یہ ساڑیاں ہماری ریاست میں بنائی جاتی ہیں جو کافی مشہور ہیں۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں دوستو، پوچم پلی پٹو کو یہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو پوچم پلی جو پٹو ہے اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کیا کہا جاتا ہے؟ تو دوستو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، ٹائی اور ڈائی یا جامدنی۔ دوستو پوچم پلی پٹو کو ٹائی اور ڈائی یا جامدنی بھی کہا جاتا ہے یا پھر کہتے ہیں۔ اور دوستو اس کے ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ دھرماورم وسیع بارڈر اور کثیر بوٹے یا ڈٹس کے لیے مشہور ہے۔ دوستو یہ تھے تیسرے سبق نصف حصے کے اہم پوائنٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ دوستو اگلے پارٹس میں ہم مکمل سبق کے اہم پوائنٹس کے بارے میں جانیں گے۔ تو دوستو آپ اچھے سے اس پوائنٹس کو یاد رکھیں اور 1 یا 2 مرتبہ سبق کو بھی پڑھیں
تبھی یہ پوائنٹس آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکیں گے۔ تو چلیے دوستوں، پھر ہماری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔